بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مورب لام کا حروف شمسی اور حروف قمری کے ساتھ جو کمبینیشن بنتا ہے، اس کمبینیشن کو قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید میں کم از کم 7500 ٹائمز دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ 7500 مقامات پر قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید میں کم از کم 7500 مقامات پر یہ کمبینیشن مورب اللام کا حروف شمسی اور حروف قمری کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ آسان سا ٹاپک ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارے لیے قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید کے 7500 مقامات پر حرکات کی تبدیلی کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مطلب حرکات کی تبدیلیوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ یہ حرکات کیوں تبدیل ہو رہی ہیں، ہم علامت سکون کی تبدیلی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، ہم شد کی تبدیلی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اس لیے یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا ٹاپک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے یہ والا ٹاپک۔ دیز آر دا 28 عربک الفابیٹس، یہ 28 عربک الفابیٹس ہیں۔ ان میں سے آدھے لیے گئے، ان 28 عربک الفابیٹس میں سے آدھے لیے گئے اور ان کو حروف قمری کا نام دے دیا گیا، جو کہ آپ گرے اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، اور جو باقی آدھے رہ گئے تھے ان کو حروف شمسی کا نام دے دیا گیا، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا کیا گیا مورب اللام کی وجہ سے۔ مورب اللام مورب اللام اسم معرفہ کی ایک قسم ہے جو کہ اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مورب اللام اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے ہم ال کا استعمال کرتے ہیں۔ تو حروف قمری اور شمسی کا جب مورب اللام کے ساتھ کمبینیشن بنایا جاتا ہے تو حروف قمری اور مورب اللام کو جب ان کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے تو حرکات، علامت سکون اور شد میں کچھ اور طرح سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جب مورب اللام ال کو حروف شمسی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے، تو حرکات، علامت سکون اور شد میں کسی اور طرح سے ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے الفابیٹس کی دو کیٹیگریز بنائی گئی تاکہ ان تبدیلیوں کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ اب ہم 4 عربک ورڈز لیتے ہیں، 2 حروف قمری والے اور 2 حروف شمسی والے، اور ان پر ال داخل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ال داخل کرنے سے حروف قمری والے الفاظ میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور ال داخل کرنے سے حروف شمسی والا جو عربک ورڈ ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ جی ورڈ ہے ہمارے سامنے یوم، اس پہ اب ہم ال داخل کرتے ہیں، ہم ال لگاتے ہیں، اور کیونکہ یہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے حروف قمری سے تو یہ جو ہے یہ حروف قمری ہے، جو یا ہے، یا حروف قمری ہے، تو یہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے حروف قمری سے، اس لیے ہم ال کا جو لام تعریف ہے اس پہ علامت سکون لگا دیں گے۔ ال کا جو لام تعریف ہے اس پر علامت سکون لگا دیں گے، اور یوم، الیوم، اس طرح سے یہ ہم نے ایک اسم نکرہ پہ مورب اللام ال داخل کیا، اور وہ اسم نکرہ حروف قمری سے سٹارٹ ہو رہا تھا، اور اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کر لیا، الیوم۔ اب یہ جو ورڈ ہے سبیل، عربک کا یہ جو ورڈ ہے سبیل، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے حروف شمسی سے۔ اب ہم اس حروف شمسی سے سٹارٹ ہونے والے لفظ پر مورب اللام ال داخل کر کے اس اسم نکرہ کو اسم معرفہ بناتے ہیں۔ یہ ہم لکھتے ہیں جی ال،
اور کیونکہ سبیل سٹارٹ ہو رہا ہے حروف شمسی سے، جو یہ سین ہے، یہ والی سین، یہ حروف شمسی ہے، تو یہ ورڈ جو ہے یہ حروف شمسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب شروع سے ہم ال لگاتے ہیں جی، یہ ہم نے لگایا جی ال۔ اب کیونکہ سبیل حروف شمسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جو معرب باللام کا جو ال ہے، معرب باللام کا جو لام تعریف ہے، معرب باللام یعنی ال کا جو لام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ تو اگر جو لفظ ہے وہ حروف شمسی سے سٹارٹ ہو رہا ہو اور اس پہ ال داخل کر رہے ہوں، تو پھر جو معرب باللام یعنی ال کا لام تعریف ہے، یہ والا لام، اس پر علامت سکون نہیں لگائیں گے، اور ہم یہ بن جائے گا جی، ہم اس لفظ کا حروف شمسی لے آئیں گے اس، اور اس پہ شد لگا دیں گے، السبیل، السبیل۔ تو یہ ایک جو ہے، اس وجہ سے عربک الفابیٹس کو دو کیٹیگریز میں، دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، تاکہ حروف قمری اور حروف شمسی میں پیدا ہونے والی جو حرکات کی تبدیلی ہے، علامت سکون اور شد کی تبدیلی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے، ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے، بالکل آسانی کے ساتھ۔ تو یہ ڈفرنس آیا ہے جی، کہ جب حروف شمسی سے سٹارٹ ہونے والے لفظ پر ہم نے معرب باللام یعنی کہ ال داخل کیا، تو معرب باللام کا جو لام تعریف ہے اس پر ہم نے علامت سکون نہیں لگائی، اور حروف شمسی سے سٹارٹ ہونے والا جو لفظ تھا، اس کا جو پہلا حرف ہے جو حروف شمسی ہے، اس پہ ہم نے شد لگا دی ہے۔ تو یہ ہم نے معرب باللام پر جو ہے علامت سکون نہیں لگائی، پلس ہم نے سین پر جو حروف شمسی ہے اس پہ شد لگا دی ہے۔ اب یہ نیکسٹ جو ہماری اگزامپل ہے، نیکسٹ جو ہمارا عربک ورڈ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں جی، عذاب۔ اس پہ ہم اس کو، یہ اسم نکرہ ہے، اس کو ہم اسم معرفہ بناتے ہیں، اس پہ معرب اللام داخل کریں گے، تو معرب اللام اسم معرفہ کی قسم ہے، اسم نکرہ پہ ال داخل کریں گے تو اسم نکرہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ اب ہم اس پہ ال داخل کرنے لگے ہیں، ال، یہ ہم نے ال لگایا، اس پہ ہم نے جو ال کا لام تعریف ہے اس پہ ہم نے علامت سکون لگا دی، اور عذاب، العذاب۔ اب یہ جی نیکسٹ ورڈ ہے، یعنی جو بھی ورڈ حروف قمری سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اس میں ال پورا لکھا جائے گا۔ یہ ال کی جی، یہ ال ایسے لکھا جاتا ہے، جو حروف قمری سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہوگا اس پہ ال ایسے پورا آ جائے گا، اور جو حروف شمسی سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اس پہ ال کا جو لام تعریف ہے یہ والا، اس پہ علامت سکون نہیں آئے گی۔ ال پہ تو علامت سکون ہوتی ہے نا، لیکن اگر حروف شمسی سے شروع ہونے والے لفظ پہ ال داخل کیا جائے گا تو لام تعریف کی جو علامت سکون ہے یہ والی، یہ نہیں لگائی جائے گی، اور ال کے بعد جو حروف شمسی ہوگا اس پہ شد آ جائے گی، اس پہ شد لگ جائے گی۔ تو یہ ایک ڈفرنس ہے حروف قمری اور حروف شمسی کا۔ تو اب ہم اس کو بناتے ہیں جی معرفہ، اس پہ ہم داخل کرتے ہیں جی ال۔ اب یہ ال ہم نے لگا دیا، اب کیونکہ نون جو ہے یہ حروف شمسی ہے، یہ جو نون ہے یہ والا، یہ جو نون ہے جی، یہ والا نون جس سے یہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ حروف شمسی ہے۔ اب ہم اس پہ ال لگا رہے ہیں، یہ ہم نے ال لگا دیا، لام پہ علامت سکون نہیں آئے گی کیونکہ نون حروف شمسی ہے، اور اس پہ ہم لگا دیں گے پہلے شد، النفس،
تو اس طرح ہم نے آج بھی الحمدللہ جو ہے 4 عربک ورڈز کی پریکٹس کی ہے، حروف قمری اور حروف شمسی اور مورب اللام کے کمبینیشن کے ساتھ الحمدللہ۔ لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے 4 ورڈز کی پریکٹس کی تھی اور ان پہ ال لگانا سیکھا تھا، تاکہ قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب وہ الفاظ ہمارے سامنے آئیں تو ہم حرکات کی علامت سکون اور شد کی جو تبدیلی ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی نے سمجھنے کے لیے آسان بھی کیا ہے اور اس کو نازل بھی فرمایا ہے، تاکہ قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید کو سمجھ کر قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی جا سکے، اور رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگیاں قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید کے اکارڈنگلی جو ہے نا گزاری جائے اور فرائض پورے کیے جائیں، گناہ کبیرہ سے بچا جائے اور نماز پڑھی جائے اور قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی اپنے محبوب، اپنے آخری نبی، خاتم النبیین، نور ہدایت، پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور مسلمانوں پر خاص رحمت فرمائے، اور بالخصوص مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر اور میرے اوپر، اور مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تمام اسٹوڈنٹس پر، ہم سے چاہت اور محبت رکھنے والے تمام اسٹوڈنٹس پر، اور دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ کرنے والے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ رب العزت آلمائٹی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔